خواتین و حضرات، حضرت آدم علیہ السلام کا لقب صفی اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا خالص یا اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا بندہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ساری انسانیت کے باپ ہیں اور سب سے پہلے پیغمبر بھی۔ زمین پر زندگی کی ابتدا اس بزرگ ہستی کے وجود سے ہوئی اور یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ انسان کی ابتدا کے بارے میں جو باتیں مفروضے ہیں کہ انسان بندر سے وجود میں آیا، یہ سب بے بنیاد ہیں۔ یہ نام اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کو وجود بخشنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی اس کائنات کا رب ہے اور ہمارا معبود برحق ہے۔ یہی سے ہمیں ایک مومن کی حیثیت سے یہ یقین ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام ہی ساری کائنات، ساری انسانیت کے باپ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ اس کے بعد دنیا کی تمام تر سرگرمیاں وجود میں آئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ہم نے انسان کو بہت ہی اچھی صورت میں پیدا کیا، پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا، مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی ہم اپنی اس ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکالے جانے والے واقعات کے بارے میں ذکر کریں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ خواتین و حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرشتوں کو خبر دی، میں زمین پر آدم کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے سمجھا کہ یہ خلیفہ زمین میں دنگا فساد کرے گا، اس لیے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے رب، تو زمین میں ایسے شخص کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں پیدا کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ تو اللہ نے جواب میں فرمایا، جو باتیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ لیکن اس سے قبل کی تفصیلات میں جائیں کہ آپ سے گزارش کرنی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ایسی تاریخی، اسلامی اور معلوماتی ویڈیو روز کی بنیاد پر آپ کو ملتی رہے۔ خواتین و حضرات، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اس بنا پر آپ کا نام آدم رکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے بنایا جس کو زمین کی سب سطحوں سے لیا گیا۔ اسی لیے اولاد آدم کی رنگت اور فطرت کے بارے میں فرق ہے، یعنی سرخ، سفید، نرم اور سخت طبیعت وغیرہ۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے بنا کر 40 دن تک رکھا گیا۔ اس کا کہنا ہے کہ 40 سال تک، اور پھر اس میں روح پھونکی گئی۔ مصطح احمد کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے روز تخلیق کیا گیا۔ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق جو باتیں کی گئی ہیں وہ یہ ہیں۔ سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کنکناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، پھر اللہ نے ان کی تخلیق کو پورا کر کے اس میں روح پھونکی۔ خواتین و حضرات، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء میں بھی ارشاد فرمایا، انسان کچھ ایسا جلد باز ہے گویا کہ جلد بازی سے ہی بنایا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیزوں کے نام سکھائے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آدم کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر خاص و عام، چھوٹی بڑی چیز کی تعلیم فرمائی اور ہر چیز کا نام آپ کو یاد کروایا۔ جب سب چیزوں کے نام سکھا دیے تو آپ کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا، اگر تم جانتے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے نہ بتا سکے اور کہنے لگے، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم، تم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو فرشتوں سے کہا، کیوں؟ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمینوں کی سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو مجھے سب معلوم ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے یہ بات ثابت کر دی کہ ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ ہی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کی تعلیم فرمائی۔ خواتین و حضرات، اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوگی کہ سب سے پہلی مخلوق بھی ہرگز بے علم نہ تھی، اور انسان ابتدا سے ہی رب کی توحید اور معرفت سے آگاہ ہے۔
دوستو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیم بخشنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ان کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ عبادت ہرگز نہ تھا کیونکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا جائز ہے، یہ محض سجدہ تعظیم تھا۔ اللہ کے حکم سے باقی فرشتے تو سجدے میں گر گئے سوائے شیطان کے۔ اللہ نے کہا اے شیطان تجھے کیا ہوا جو تو سجدہ کرنے والوں سے نہ ہوا؟ وہ بولا میں ایسا نہیں ہوں جو انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے بنایا۔ اللہ نے کہا نکل جا تو یہاں سے، بے شک تو مردود ہے اور قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت برسے گی۔ شیطان نے دعویٰ کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 4 طرح سے عزت بخشی۔ نمبر 1 اپنے ہاتھوں سے بنایا، نمبر 2 ان میں روح پھونکی، نمبر 3 ان کو ہر چیز کی تعلیم سکھائی اور ان کو فرشتوں سے سجدہ تعظیم کروایا۔ دوستو یہاں پر اماں حوا کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ حوا عربی زبان کا لفظ ہے جو لفظ ہے سے نکلا ہے۔ اس کے معنی ہے زندہ، کیونکہ اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی یعنی ایک زندہ چیز سے تخلیق کیا گیا، اس لیے ان کا یہ نام رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب ایک دن سوئے ہوئے تھے تو اٹھنے پر انہوں نے دیکھا کہ ان کے سہانے ایک عورت موجود ہے۔ آپ نے دریافت کیا تم کون ہو؟ جواب ملا عورت۔ پھر پوچھا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ کہا تاکہ آپ مجھ سے سکون پا سکیں۔ دوستو بی بی حوا کی تخلیق کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی پیدا کیا گیا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ آپ کو ان کے جنت کے جانے کے بعد پیدا کیا گیا، لیکن یہ آیت اس بات کی تائید کرتی ہے کہ آپ کو ان کے جنت کے جانے سے پہلے بنایا گیا۔ سورہ الاعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو، مگر جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہ گار ہو جاؤ گے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دھتکار دیا اور آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا، لیکن فرمایا شیطان سے ہوشیار رہیں کہ وہ ان کا کھلا دشمن ہے۔ ارشاد ہوا اے آدم یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا کھلا دشمن ہے، یہ کہیں جنت سے تمہیں نہ نکلوا دے اور پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ اب آدم علیہ السلام جنت میں بھیج دیے گئے اور وہاں وہ جہاں چاہتے گھومتے جو چاہے کھاتے سوائے اس درخت کے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ شیطان اس طاق میں تھا کہ کیسے اسے موقع ملے اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکائے، چنانچہ اس نے ان کو وسوسے ڈالتے ہوئے کہا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس طرح سے اس لیے کھانے سے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، اور ان سے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ دوستو شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے اس درخت سے کھا لیا، اور آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا اور اپنے مطلوع سے بے راہ ہو گئے۔ اب آدم علیہ السلام اور شیطان کو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا، اور اب یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ خواتین و حضرات اگر یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کو فیس بک واٹس ایپ میں شیئر کر دیں، اور اگر ایسی ہی تاریخی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو آپ فیوچر میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو محض چند سیکنڈ نکال کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو ہماری بر وقت پہنچ سکے۔ کسی ایسی ہی معلوماتی ویڈیو ہم دوبارہ لائیں گے اور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔